باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، اور اگر تو اعراض کرنا چاہے ان سوال کرنے والوں سے ابتغاء رحمت من ربک، اپنی رب کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، ترجوہا جس کا تو امیدوار ہے، فقل لہم قولا میسورا، تو پھر کہہ ان سوال کرنے والوں کے لیے بات میسورا نرم، ولا تجعل یدک مغلولتا، اور نہ رکھ اپنے ہاتھ کو مغلولتا الی عنقک، گردن کے ساتھ بندھا ہوا، ولا تبسطها کل البسط، اور مت پھیلا پوری طرح اپنا ہاتھ پھیلا دینا، فتقعد ملوما محسورا، وگرنہ تو بیٹھ جائے گا الزام کھایا ہوا، محسورا ہارا ہوا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تیرا رب یبسط الرزق، پھیلا دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک ہے اللہ تعالیٰ بعبادہ خبیرا بصیرا، اپنے بندوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پچھلے رکوع تو جڑا مضمون شروع ہویا دفعیہ عذاب واسطے امور ثلاثہ دا بیان، کہ اگر اللہ دے عذاب دے کولوں اور پکڑ دے کولوں بچنا چاہتے ہو تو پھر انہاں تین امور دے اتے عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ دی پکڑ اور اس دے عذاب دے کولوں محفوظ ہو ویسو۔ اور یہ امور ثلاثہ کیڑے کیڑے ہیں کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں۔ ایک کیوے کہ شرک نہ کرو، اور دوسرا ظلم نہ کرو، اور تیسرا احسان کرو۔ تیسرا کیا ہے؟ احسان۔ ایک گلہ پکا لو نے بار بار آندیاں رانیاں درمیان دے اندر، تو پورے قرآن مجید دے اندر اللہ دے عذاب نو ہٹان واسطے ترے امر دا بیان کیتا ویندا۔ پہلا امر شرک نہ کرو، دوسرا امر ظلم نہ کرو، اور تیسرا امر خلق اللہ دی مخلوق دے نال احسان کرو۔ اتھے ترتیب ذرا الٹ ہے، اللہ نے شرک نہ کرو احسان کرو، شرک دے نال احسان دا تذکرہ فرما دیتا۔ یہ اگے پیچھے ہوندے رہنے، تا احسان کرو اس دا بیان جاری آئی اور چل رہے آئی۔ اور سب تو پہلے اللہ کریم نے اس دے اندر والدین دا تذکرہ فرمایا کہ اپنے والدین دے نال کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، بھلائی کرو، اچھائی کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر تواڈی مخلصانہ خدمت دے بعد بھی تواڈے والدین اگر تواڈے تے ناراض راندے ہیں تو فرمایا پھر تواڈے تے کوئی گناہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، کہ قریبی رشتہ دارہ دے حقوق بھی اچھی طرح کیا کرو؟ ادا کرو، اور اسی طرح فقیر اور محتاج لوگوں بھی مال دیندے رہ کرو۔ اسی طرح کیا کرو جی؟ وابن السبیل، مسافران تے بھی مال خرچ کر دے رہ کرو۔ انہاں چار مصارف دے بعد اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، انجے اندھا دھند بے جا چیزیں دوتے اپنے مال برباد نہ کیتا کرو۔ فضول اور لغو چیزیں دوتے مال برباد کرنا فرمایا اے شیطان دا عمل ہے، تے جیڑا اے عمل کرے گا او شیطان دا ساتھی
کہلائے گا۔ اس دے بعد اللہ کریم ہن فرما رہے ہیں، چونکہ 2-4 دن درس نہیں ہوا نا تو اس واسطے سارا مضمون اس دا خاکہ تواڈے ذہن دے اندر میں بٹھا دیتا۔ اس دے بعد فرمایا وآت ذی القربى، قریبی رشتہ دارا، مساکین اور وابن سبیل مسافراں نو مال دیو، انہاں دے تے صدقہ کرو، خیرات کرو، انہاں دے تے خرچ کرو۔ تے جڑا انسان خرچ کردا سخی بندہ، اللہ اکبر، کدی کدی انسان دے تے ایسا مقام بھی آ ویندا کہ انسان دے کول خرچ کرن واسطے پیسہ نہیں ہوندا۔ کوئی سائل منگن والا مسجد دے نام تے، مدرسے دے نام تے اپنی ذات واسطے سوال کردہ تے انسان دے کول دیون واسطے کچھ نہیں ہوندا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر ایو جا معاملہ آ جاوے تو پھر اے نہیں کہ سائل نو جن کو اس نو گالیاں کڈو، اس نو بھجاؤ، اس نو وٹے مارو، جتیاں مارو، نہ، اس نو سخت کلامی دے نال پیش آؤ۔ فرمایا نہیں، بلکہ اگر ایسا کوئی معاملہ آ ویندا تو پھر اس نو بہترین نرم بات دے نال اس نو واپس لٹا دے۔ فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر تو اعراض کرے، ہر قرآن مجید دا سامع مخاطب ہے جی، ذات پیغمبر نو خطاب کیتا جا رہا، لیکن مخاطب پوری امت دے انسان ہیں، مخاطب پوری امت دے ہر انسان مسلمان کلمہ پڑھن والا اس دا مخاطب ہے۔ فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اے مخاطب قرآن، لہذا معنی عام کر دینے، اے مخاطب قرآن، اما تعرضن عنہم، اگر تو اعراض کر انہاں دے کولوں، کنہاں دے کولوں؟ سائلین دے کولوں، جڑے آ گئے نے چندے واسطے، زکوٰۃ واسطے، خیرات واسطے، پیسہ منگن واسطے، قرض منگن واسطے، ادھار منگن واسطے، ویسے صدقہ خیرات لین واسطے آ گئے تیرے کول منگن واسطے، ابتغاء رحمت من ربک، تے تو نال نال رب دی رحمت دا امیدوار بھی ہیں، تو اے بھی چاہنا کہ اللہ کرے میرے اس مال و دولت دے خرچ کرن دے نال میرا رب میرے تے راضی ہو جائے، لیکن ان موقع ایسا آ گیا کہ تیرے کول شے ہی کوئی نہیں جڑی تو اس نو دیویں۔ فرمایا فقل، تو پھر اے نہیں کہ اس نو دھتکار دے، اس نو گالیاں دے، روزانہ منگن آویں دے، اور تھانوں کم کوئی نہیں منگن تو علاوہ، کما کے کھاؤ تو اپڑا کھاؤ، میرے بوئے تے نہ آیا کرو، دوبارہ آئے ہو تو میں چاٹا مرساؤں، نہ میرے دوست، اینج سائل نو نہیں ٹالنا، اینج نہیں اس نو بھیجنا۔ قرآن کے کہندا فَقُلْ لَهُمْ، قرآن کتاب ہدایت ہے میرے دوستو، اس اتے چلنا ہر مسلمان واسطے ضروری ہے، میرے واسطے بھی ضروری ہے، آپ دے واسطے بھی ضروری ہے، پورے عالم انسانی واسطے ضروری ہے۔ قرآن دے اتے عمل کرنا اور قرآن تو رہنمائی لمنا، تو ایو جے موقع دے قرآن ساڑی ان کیڑی خوبصورت رہنمائی کر رہا۔ فرمایا اس نو گالیاں نہ دے، اس نو جھڑک نہیں، اس نو مار پیٹ نہیں، اس نو دفعہ تے چکھا نہ بول، بلکہ کیا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، فرمایا کہہ انہاں واسطے قولاً بات، میسوراً نرم، یعنی دل آزار ان کو جواب نہ دینا، ایسی گل انہاں نو نہ کر کہ جس گل دے نال اس منگن والے دا دل دکھے، جس دے نال اس دا کیا ہوئے جی؟ دل دکھے۔ تے سب تو نرم بات جڑی نا اس موقع دوتے یہ ہے کہ یار تو ایسے موقع دوتے آ گیا میرے کول کہ جس موقع دوتے میرے کول مال خرچ کرن واسطے کچھ بھی نہیں ہے، نرم بات تو انہوں سکھا رہے ہیں، یار تو ایسے موقع دوتے آ گیا کہ جس موقع دوتے میرے کول خرچ کرن واسطے ہوں کوئی نہیں ہے، لہذا یار میرے کو دن اچھے آنے کو مال و دولت آنا، تو پھر دوبارہ آ جائے میں تنوں دے دیاں گا جو میرے کول ہویا، اینج کر کے اس نو ہٹا دو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اپنے نبی نو اللہ کریم نے مخاطب کیتا، پہلے اس تو اللہ دے نبی دی شانہ رب نے بیان کی دیاں، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ سبحان اللہ،
قرآن دا انداز ویکھو کتنا خوبصورت ہے. والضحا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سانو چڑھدے ہوئے سورج دی قسم ہے، سانو چڑھدے ہوئے سورج دی قسم ہے. تے بعد مفسرین نے معنی کیتا والضحا میرے محبوب تیرے روشن نالوں بھی زیادہ چمک دے ہوئے چہرے دی قسم ہے. واللیل اذا سجا فرمایا اتنیاں روشنیاں تو سورج دی اندر بھی نہیں ہیں جتنی روشنیاں اور چمک میرے محبوب تیرے چہرے دے اندر ہے. واللیل اذا سجا اور رات دی قسم ہے جدا وہ چھا جائے. تے بعد مفسرین نے معنی کیتا میرے محبوب تیری زلفاں دی قسم، فرمایا رات دی تاریکی دے اندر بھی اتنی سیاہی نہیں ہے جتنی سیاہی میرے محبوب تیری زلفاں دے اندر موجود ہے. لہذا والضحا میرے پیغمبر تیرے چمک دے ہوئے چہرے دی قسم، واللیل اذا سجا اور تیری سیاہ زلفاں دی قسم. اللہ اکبر. ما ودعک ربک وما قلا مشرکین نے گل اڑا دیتی ہے نا، وہی بند ہو گئی ہے، 17 دن تک وہی بند رہی. تے انہوں نے آکھیا محمد دے نال اس دا رب ناراض ہو گیا، محمد دے نال اس دا رب ناراض ہو گیا. اللہ نے چڑھدے دن دی قسم اٹھا کے فرمایا اور پھر رات دی قسم، دو قسمیں اٹھا کے رب نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا میرے محبوب تیرا رب نہ تینوں بھولیا ہے تے نہ تیرے نال ناراض ہویا. ما ودعک نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑیا ہے، وما قلا اور نہ تیرا رب تیرے تے ناراض ہویا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی تے میرے محبوب پیغمبر وللآخرۃ خیر لک من الاولی میرے محبوب تیری آون والی گھڑی ہر گھڑی پہلی گھڑی دے نالوں زیادہ بہتر ہوئے گی. اللہ اکبر. دیکھو 1400 سال گزر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے دنیا والا جہان چھوڑیا، اج بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف دے گن گاون والے لوگ اج بھی موجود ہیں اور قیامت تک میرے محبوب دا تذکرہ ہوندا رہنا. فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی تے تیرا رب والا سوف یعطیک ربک ان قریب تینوں قیامت والے دن اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا. فترضی میرے محبوب تسی آپ بول اٹھسو اللہ بس کر میں راضی ہو گیا. اللہ اکبر. مفسرین نے ایک جملہ لکھا بڑا پیارا جملہ، فرمایا اللہ تعالیٰ دیندہ جائے گا، انعام دیندہ جائے گا، دیندہ جائے گا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت راضی ہو سن جس وقت جہنم دے اندر کوئی ایک بھی موحد اور کلمہ پڑھنے والا نہ راضی گیا. اللہ اکبر. اس وقت فرماسن اللہ ہن میں راضی ہو گیا. الم یجدک یتیما فآوی ہن ساڈا اصل مقصودی آیات آ گئی. فرمایا الم یجدک یتیما اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھانوں اسی یتیمی دی حالت دے اندر نہیں پایا؟ بچپنے دے اندر ہی تھوڑا باپ فوت ہو گیا، 6 مہینے دے میرے محبوب آنتے باپ فوت ہو گیا. فآوا میرے محبوب کتنا سونا تانوں اسی ٹھکانہ دیتا، تھوڑی پرورش واسطے اسی تھوڑے چچا نو جناب خدمت دے اندر لگا دیتا، تھوڑے دادے نو تھوڑی خدمت دے اندر لگا دیتا. پھر اے تو ہے نا ظاہری ٹھکانہ، اور میرے محبوب ذرا باطنی ٹھکانہ ویکھ، معنوی ٹھکانہ ویکھ. تو عبداللہ دا دری یتیم ہیں تے اسی تینو کائنات دا امام بنا کے رکھ دیتا، اسی تینو پوری کائنات دا امام بنا چھڑیا. کتنا سونا تینو ٹھکانہ دیتا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى میرے محبوب تو راہ ہدایت تلاش کردہ ہونا ہے. اے جڑا میں معنی کیتا اس نو ذہن اج بٹھاؤ، یہ ترجمے والے قرآن تو تانوں نہیں ملنا، اتھے نہیں ملنا. تے زال دا معنی گمراہ ہوندا، او معنی بھی اتھے نہیں کرنا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو حق راہ نو ڈھونڈ دا ودا ہے، تو ہدایت دی راہ نو تلاش کر رہے ہیں. فہدا تے میں اللہ قرآن بھیج کے تے تینوں نبی بنا کے ہدایت دی پٹڑی تے چلا دیتا. فہدا لہذا میرے محبوب اتنے احسانہ دے بعد وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى
میرے محبوب اسی تینو تنگ دست پایا، سبحان تینو تنگ دست پایا، فاغنات تینو غنی کر کے رکھ دیتا۔ ایک وقت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گھراں دے اندر 14 دھیاڑے اگ بھی چول دے اندر کدی نہیں بلی، اور پھر او وقت بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ اور خیرات ہتھاں تے لے کے پھر دیا تے وصول کرن والا بھی کوئی نہیں ملتا۔ میرے محبوب ووجدک عائلا، اسی تنو تنگ دست پایا ہا، فاغنا تے تنو غنی کر دیتا۔ تے میرے محبوب میرے اتنے احسانہ دے بعد فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر تیرے کول کوئی یتیم آ جائے اس نو جھڑکنا نہیں، یتیم آ جائے اس نو دھکے نہیں دیونے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر تیرے کول کوئی منگن والا آ جائے تو اس نو جھڑکنا نہیں۔ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ سائل نو منگن والے نو میرے محبوب جھڑکنا نہیں۔ سورۃ المدثر دے اندر کیا انداز ہے، فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی جنت دے اندر بیٹھے ہو سن، بالا خانے دے اندر جنتی او تو اپنے اپنے محلات دے اندر، تو جس ٹائم انسان جنت چ بیٹھا نا، ایک تو ہونا نا عالم جزا فزا کہ انسان ایک دوسرے نو پہچانن تو بھی انکار کر دیونا، حساب و کتاب دے ٹائم تے میں تیرا باپ ہاں یار، میں ایک نیکی، کوئی باپ شاپ کوئی نو، میں نو اپنی فکر پڑی ہے، تینو اپنی فکر پڑی، کوئی ضرورت نہیں، جا باپ ہے تے اپنے راستے جا، میرے کول اپنے کول نیکیاں مسے ہیں۔ اس عالم دنی گل ہو، اس عالم تو بعد جلے جنت جنتیاں نے پہنچ ونجنا، جہنمیاں نے جہنم وچ پہنچ ونجنا، اور جزا فضا عالم ختم ہو وینا، سکون اور اطمینان والی زندگی جنت اندر بسر کر دیا پہ ہونا۔ اس وقت انسان نو دنیا دے اپنے گزارے ہوئے حالات اور لمحات یاد آوے، تے ایک ڈی جنتی آکھنا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، انجے دو چار بیٹھے آپس وچ گلاں کرے نے بیٹھو سن، اکثر یار ایک کو ساڈے نال بندہ راندا ہی او کدے چلا گیا، عن المجرمین، او مجرم کدے گیا، جرم کر بیٹھا اسی کوئی جہنم میں چلا گیا، کدے گیا ہو، نظر نہیں آ رہا ہے جنت دے اندر۔ اللہ تو پھر ہر چیز تے قادر ہے، اللہ نے اپنی قدرت دے نال پردے ہٹا دے بڑے، اور اللہ انہاں دی گل اس تک پہنچا دے، انہاں جہنمی نے انہاں دی گل سننی، اینج اتے ویکھنا، اتو انہاں سوال کرنا ما سلککم فی سقر، اس جہنم دی سقر وادی دے اندر تو انہوں کیڑی شے لے کے آئی ہے۔ میرے دوستو جہنمیے دے جواب اپنے دلوں دی تختی تے لکھنے ہیں، انہاں چیزیں تو بچنا ہے پھر کہ اگے جہنم دے اندر جاون والے نے کیا جواب دیتے ہیں۔ آکھن لگے لم نکو من المصلین، اسی مصلی نہ سے، اسی مصلی کس نو آدھے، نماز پڑھن والے، اسی نماز نہ سے پڑھ دے، اس واسطے سنو جہنم دے اندر ڈالیا گیا ہے۔ حالانکہ اگے جواب اور بھی بڑے ہیں، نماز نو مقدم ذکر کیتا ہے، فرمایا تو جہنم دے اندر وادی سقر دے اندر کیا چیز لے کے آئی، کیڑا گناہ لے کے آیا، فرمایا لم نکو من المصلین، اسی نماز نہ سے پڑھ دے۔ آج میرا دوست اس نے آکھی نماز پڑھو، کہنا جمعہ نویندہ نہیں مسجد یہ، کئی تھے لوگ ہیں جڑے نماز 5 وقتیہ نہیں پڑھ دے، کئی او لوگ بھی ہے ساڑھے معاشرے دے اندر، اور رب دی رحمت دے امیدوار بھی ہیں، نالے بھی آدھیں جنت بڑی یہ سام ہستے ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشن والا مہربان ہے، اسی مسلمان نہیں اس کا کلمہ نہیں پڑھ دے نا میرے دوست، بہت خطرناک جملہ ہے یار، اس طرح دے جملے زبان ادرو ادا نہ کیتے کرو۔ پیچھے پورا مستقل اس تے مضمون گزر گیا کہ پہلے نیکی کرو اور نیکی کرن تو بعد رب دی رحمت دی امید رکھو، 14ویں سپارے دے آخر تے مضمون گزریا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے انہوں نے جواب کی لم نکو من المصلین، اسی نماز نہ سے پڑھو، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اتھے مسکینہ دو تے خرچ کرنا ذکر آیا،
اتھے مسکینہ تے خرچ نہ کرن دی وجہ تو جہنم دے اندر جاونا پیا۔ فرمایا ایک تو ساڈا جرم اے ہے کہ اسی نماز نہ سے پڑھ دے، اور دوسرا جرم ساڈا اے ہے کہ لم نکو نطعم المسکین، اسی غربا لوگاں نو کھانا نہ سے کھوا دے، اسی غریبت خرچ نہ سے کر دے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اے جملہ جڑا نا یہ پچھلے دعا جملہ دی وجہ ہے۔ نماز نہ سے پڑھ دے، فقراء اور مساکین دو تے خرچ نہ سے کر دے، اس دی وجہ کیا ہے؟ تیسرا جرم بھی ہے اور وجہ بھی ہے پہلے دعا دی۔ فرمایا کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اسی ہر بےہودہ کم دے اندر گھسے رہندے آسے، اللہ دی راہ دے تے خرچ کرنا پویا، موت پہ ویندی آئی، لیکن بیٹے دی شادی ہوئے جھنڈیاں واسطے بھی پیسہ موجود ہے، لیٹنگ واسطے بھی پیسہ موجود ہے، مہندی دی رسم رواج اس واسطے بھی پیسہ موجود ہے، ہر بغیرتی واسطے ساڑا خرچ ہو ویندا ہی، لیکن اللہ دی راہ تے خرچ نہ سے کر تو کوئی سائل آ جاوے اس نو دھدکار کے بھجا دے دے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول کمہ دتے سی خرچ کر دیا سے، نیکی والے کمہ تے خرچ نہ سے کر دے۔ اور نماز دی کس طرح وجہ بنی؟ فرمایا رات نو گئے تک اسی موبائلاں تے لگے رہ دیا سے، موبائل تو میں مثال دے رہا نا، فضول کمہ دے اندر ساری ساری رات لگیا رہنا، فضول محفلہ دے اندر سارا سارا دن غرق کر چھوڑنا، فضول مجلسہ دے اندر لگیا رہنا، انجے ویلی بے تکیہ گلہ تے گفتگواں تے بےہودہ قسم دی مجلساں، انہاں دے اندر اپنا وقت برباد کر دے رہنا تے نماز نہ پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ واپس ہٹو اپنے مضمون دیتے، اللہ تعالیٰ نے کہ فرمایا کہ اگر سائل نو واپس کرنا تو اس نو کنجے واپس کرنا؟ اچھے طریقے دے نال، اس نو ڈانٹنا نہیں، اس نو جھڑکنا نہیں، اس نو گالیاں نہیں دیونی، اس نو بات کرنی ہے نرمی دی۔ نرمی دی بات کیا ہے کہ یار ایسے موقع دوتے تو آ گیا کہ جس موقع دوتے اللہ دی راہ دوتے خرچ کرنے واسطے میرے کول فی الحال نہیں ہے، کچھ دنہ دے بعد آ جائے، 5 تاریخ تو بعد آ جائے، 5 تاریخ نو میں نے تنخواہ مل دی ہے، اس تو بعد آ جائے گا میں تو دے دیں گا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور مت رکھ اپنا ہاتھ گردن دوتے بندھا ہوا۔ یہ اصل لغوی معنی تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں گردن دوتے بن کے مت رکھ۔ کیا مطلب ہے؟ کنجوسی مت کر، کنایا ہے کنجوسی تو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور پوری طرح ہتھاں نو کھول بھی مت دے۔ کیا مطلب؟ اندر دھند بھی مت اڑا۔ یہ نہیں صدقے خیرات دا ٹائم آوے تو نہ بیوی دا خیال کر، نہ بچیاں دا خیال کر، نہ ماں باپ دا خیال کر، نہ اپنے گھر دے خرچ دا خیال کر، بلکہ صدقے دے ٹائم تے جو کچھ پیا سارے ہی اللہ دی راہ دے اندر اڑا دے۔ ٹھیک ہے، اینج نہ کر۔ فرمایا میانہ روی چل۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان دے اندر مومنین دی صفت جڑی نا نقل فرمائی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ فرمایا جڑے عباد الرحمن ہیں نا، اللہ دی جڑے بندے ہیں، فرمایا لم یسرفوا ولم یقتروا، او ہنجے اندر دھن بھی خرچ نہیں کر دے، بے جا خرچ نہیں کر دے، گناہاں دے کماں دے اندر خرچ نہیں کر دے، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کر دے ہیں، اور نہ کیا کر دے ہیں؟ کنجوسی کر دے ہیں۔ وکان بین ذالک قواما، تے انہاں دے جڑا خرچ ہوندا نا، فرمایا او اسے دے درمیان درمیان ہوندا، یعنی نہ زیادہ اسراف کر دے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کر دے ہیں، بلکہ اپنی وسعت اور طاقت دے مطابق کدی اعلانیہ طور تے کدی پوشیدہ طور تے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے رہے ہیں۔ تو صدقہ خیرات بھی اپنی وسعت اور طاقت دے مطابق کرو، اور زکوٰۃ وہ تو جتنی فرض ہے اتنی کرنی ہی کرنی ہے، بھاویں لاکھ بنے تو بھاویں 2 لاکھ بنے تو بھاویں 1000 بنے، وہ تو اپنے قانون مقررہ دے مطابق خرچ کرنی 2.5% کل مال دے اندر۔ باقی صدقہ خیرات جیڑا اس دے اندر حکم یہ ہے کہ اپنی استطاعت دے مطابق خرچ کرو۔ فتقعد ملوما محسورا، وگرنہ تو بیٹھ جائے گا ملومن، الزام کھایا ہوا، محسوراً ہاریا ہوا، سب کچھ اگر لٹا دے سے خرچ کر دے سے نا تو پھر تو لوگ اکثر پلے جائے ہی کوئی نہ کھاون دے نہیں اس لبدا تو الزام تراشیاں شروع ہوئے سن، محسوراً ہارے ہوئے سے، قسمت دا مارے ہوئے بن میں سے،
کی کرائیں ہوں گھر دے خرچ بھی پورے نہیں ہوندے، لہذا جدا اللہ دی راہ دے اندر نفلی صدقات اور خیرات کرو، اپنی طاقت اور استطاعت دے مطابق کرو۔ اچھا جی، اگلی آیت غور کرنا، اے آیت توحید دلیل عقلی نمبر 3 بھی ہے، 2 پہلے گزر چکیاں۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کرو نا، تو پھر دل دے اندر ایک خیال نہیں کرنا ہے کسی غریب اور فقیر ہو جیسا ہے۔ فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تیرا رب پھیلا دیندا ہے رزق دے خزانے لمن یشاء، جس واسطے چاہتا، وَيَقْدِرُ او تنگ کر دینا۔ فرمایا مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے ہو یا اس گل تو نہیں ڈرنا کہ میں تا فقیر ہو ویسا محتاج ہو ویسا کھاون دے کچھ نہ لبسی۔ فرمایا اللہ دے کول ہے رزق دے خزانے، اگر تو اللہ دی راہ دے اندر خرچ کریں گا اللہ تینو غنی فرما دے گا۔ تو یہ قانون قدرت ہے میرے رب دا۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر 1 روپے دیندا اللہ اس نوں بدلے دے اندر 10 چیزاں والا کے دیندا، اللہ اس ਨੂੰ 10 دے گا، 10 گنا بڑھا چڑھا کے دے گا۔ دوسرے مقام تے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جڑا اللہ دی راہ دے اندر صدقہ تے خیرات کرے نا، اللہ اس دے اخلاص دے مطابق اپنی رحمت دے مطابق بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے گا۔ انہ کان بعبادہ خبیرا، فرمایا بے شک اللہ اپنے بندے دے فائدے اور اس دی مسالے نو خبیرن، اس نو پوری طرح خبر رکھن والے، بصیرن دیکھن والے۔ اللہ تعالیٰ سنو قرآن و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔